الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ آج کل کے سوشل میڈیا دور میں دینی معلومات پر جذباتی تبصرے عام ہو چکے ہیں، خاص طور پر جہاد اور فتوے جیسے نازک موضوعات پر۔ ایسے میں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان موضوعات کو قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح طور پر سمجھیں، تاکہ نہ فتنہ پیدا ہو اور نہ دین کا غلط مفہوم پھیلایا جائے۔ نمبر 1 بات، جہاد کا مفہوم اور اس کی اقسام۔ جہاد کا لغوی مطلب ہے جد و جہد کرنا، کوشش کرنا۔ شریعت میں جہاد کی کئی اقسام ہیں۔ نمبر 1، جہاد بالنفس، اپنے نفس کی اصلاح کے لیے کوشش کرنا۔ نمبر 2، جہاد بالعلم، علم سیکھنا اور سکھانا۔ نمبر 3، جہاد بالمال، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ نمبر 4، جہاد باللسان، زبان سے حق کا اظہار کرنا۔ نمبر 5، جہاد بالسلاح، دشمن اسلام سے جنگ کرنا اور اس کے مخصوص شرائط کے ساتھ۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں جہاد بالسلاح کو سمجھیے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، سورۃ الحج کے اندر، اور اللہ کی راہ میں ویسا جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ نمبر 2 بات، جہاد بالسلاح کی شرائط۔ اسلام میں ہتھیاروں سے جہاد عام فرد کا فیصلہ نہیں، بلکہ اس کے لیے واضح شرعی شرائط ہیں۔ نمبر 1، حاکم وقت یا امیر کی اجازت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث نقل کی گئی ہے کہ امام اور حاکم وقت ایک ڈھال ہے، اس کے پیچھے جہاد کیا جا سکتا ہے اور اس سے دشمن سے بچا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، طاقت اور تیاری۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، سورۃ الانفال، اور ان دشمنوں کے مقابلے کے لیے جو طاقت تم سے ہو سکے تیار رکھو۔ نمبر 3، فتنے سے بچنا۔ اسلام فساد اور فتنے کا دین نہیں بلکہ امن کا دین ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، سورۃ البقرہ، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ نمبر 3 بات، فتویٰ کیا ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے۔ فتویٰ کسی عالم کی طرف سے دیا گیا علمی اور شرعی مشورہ ہوتا ہے جو دلائل کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ ہر فتوے کا مقصد امت کی رہنمائی ہوتا ہے، نہ کہ عوام میں فتنہ یا انتشار پیدا کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سورۃ النحل۔ اگر تمہیں کسی بات کا علم نہیں تو اہل علم یعنی اہل ذکر سے مراد اہل علم ہیں، ان سے پوچھو۔ فتویٰ علماء اور مفتیان کرام کا کام ہے اور عمل کا اختیار حکومت کے پاس ہوتا ہے۔ عوام کو چاہیے کہ وہ فتوے کو علمی چیز سمجھیں، نہ کہ سوشل میڈیا پر جذباتی نعرہ۔ نمبر 4، فتنوں کے زمانے میں طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث آتی ہے کہ فتنوں کا زمانہ آئے گا، اس میں بیٹھا ہوا شخص کھڑے ہوئے سے بہتر ہوگا، کھڑا ہوا شخص چلنے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ یعنی اس کا مفہوم یوں سمجھیے آسان الفاظ کے اندر کہ فتنوں کے زمانے میں خاموشی، دوری اور حکمت والا رویہ افضل ہے۔ نمبر 5، امت کے لیے نصیحت۔ ہمیں علماء کے فتووں کو احترام سے سننا چاہیے۔ کسی بھی عالم کے اختلاف پر گالی، تمسخر اور عوامی طعنہ زنی حرام ہے۔ اختلاف رائے ہو تو ادب، دلیل اور علم سے بات کی جائے۔ اسلام ایک منظم اور اصولوں والا دین ہے، نہ یہ انفرادی تشدد کی اجازت دیتا ہے، نہ فتنہ اور فساد کو پسند کرتا ہے۔ جہاد ہو یا فتویٰ، دونوں علم، عدل اور ذمہ داری کا مطالبہ کرتے ہیں۔ آئیں ہم سب علماء کی عزت، دین کی فہم اور امت کے لیے اتحاد کو اپنی ترجیح بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کا صحیح فہم اور فتنوں سے حفاظت عطا فرمائے۔ میرے واسطے دعا کیجیے۔ میں آپ سب کا محمد صداقت اللہ۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو دوسروں تک اسے شیئر ضرور کیجیے۔ کمنٹ میں آپ ضرور بتائیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔